اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ حامیم السجدہ، آیت نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہہ دیجئے تم نے دیکھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کر دیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا تیرا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سنیے یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا پوری طرح احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھیں، تو ہم نے دیکھا سورہ مبارکہ کے آغاز سے یہاں تک یہ ساری کی ساری جو سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم توحید، رسالت اور قیامت کے حق ہونے کے جو دلائل ہیں اس کے ساتھ بھری پڑی۔ اس کے باوجود بھی نہ صرف یہ کہ کفار اس کو ماننے کے لیے تیار تھے، بلکہ وہ اس قرآن کو سننے تک کے لیے تیار نہ تھے، جس طرح کہ پہلے ہم یہ آیات پڑھ چکے ہیں۔ تو کفار کا سننے کے لیے ہی تیار نہ ہونا، تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات فرمائی ہے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن سنو تو صحیح، اگر قرآن باطل ہوا، جھوٹ ہوا، تو کم از کم سنو تو صحیح، سن کر اس کا انکار کر دو، دلائل کے ساتھ اس قرآن کا انکار کرو، رد کرو۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن آیا اور تم سننے سے بھی جی کتراتے ہو؟ ہاں، اگر یہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہی ہوا اور آپ نے اسے سننا تک گوارا نہ کیا، تو کتنی بڑی خیر سے تم محروم رہ گئے۔ دنیا کس قدر تمہاری وہ ذلت آمیز گزرے گی، اور آخرت کا تو سوال ہی کیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ہم عن قریب ان کو دکھا دیں گے، تو یہ دکھانا جو ہے بالکل واضح ہو گیا۔ آپ کفار مکہ کی بات ہی کر لیں، ان پر واضح ہو گیا، اور بالآخر جب مکہ فتح ہوا ہے تو کیا سارے اہل کفر جو تھے، اہل شرک جو تھے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے تھے؟ اور اس سے پہلے جو زیادہ ہی سرکردہ لوگ تھے، کیا وہ بہت زیادہ بری موت کے گھاٹ اتر نہیں چکے تھے؟ غزوہ بدر ہی دیکھ لیں، جب یہ سارے کنویں کے اندر اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کرتے جاتے اور بتلاتے جاتے، پوچھتے جاتے کہ کیا اللہ رب العزت نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا تم لوگوں نے؟ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو مرے پڑے ہیں، یہ آپ کی بات کیسے سنتے ہیں؟ مردے تو نہیں سنا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسے ہی ہے، لیکن معجزے کے طور پر اس وقت اللہ رب العزت میری بات تم سے زیادہ ان کو سنا رہا۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا کہ یہ حق ہے جو پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے۔ اور جو باطل ہوتا ہے نا، باطل وہ سمندر میں جاگ کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے اور بڑی جلد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پیغمبر علیہ السلام چونکہ حق لے کر آئے تھے، کہاں کوہ صفا کی یہ جو وادیاں ہیں اور یہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، اور کہاں اس آفتاب رسالت کی جو کرنیں ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلیں، اور آج دیکھیں کہ 1.5 ارب سے زیادہ آبادی پوری دنیا میں صرف اہل اسلام کی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایک اللہ کو ایک ماننے والے۔ تو اگر یہ باطل ہوتا تو کیا یہ دب نہ جاتا؟ کتنے باطل لوگ آئے، نبی علیہ السلام کے علاوہ کتنے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، اور بعض خواتین تھی جنہوں نے نبوت کے دعوے کر رکھے تھے، کون ان کے نام کو جانتا ہے؟ اس لیے ہمیں بھی دین اسلام پر پورے وثوق کے ساتھ، مسلمان تو ہم ہیں لیکن دل کے اندر پورا یقین اور اطمینان بٹھانا چاہیے
کہ ہم واقعی الحمدللہ ایک صحیح منہج پر ہیں. اس لیے ہمیں مزید سے مزید کوشش کر کے اس دین کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے اس کی جو خیر ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.